السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس آیت سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور رہو سچوں کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں انسان کی اجتماعی زندگی کا اصول طے کر دیا گیا ہے کہ انسان کی مخالفت، اس کی حمایت، اس کی محبت، اس کی رفاقت، اس کی صحبت، اس کی بیٹھک کس کے ساتھ ہونی چاہیے، کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس کا وزن کہاں جانا چاہیے اور کہاں نہیں جانا چاہیے۔ انسان مانوسیت سے ہے، ان سے ہے۔ انسان اجتماعی زندگی کا سہارا لیتا ہے، انسان اجتماعی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، تو انسانی زندگی اجتماعی زندگی ہے، اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان اپنے ذوق، اپنے مزاج، اپنے روش کو سامنے رکھتے ہوئے ایک حلقے کی تشکیل کرتا ہے۔ تشکیل نہ بھی کرے تو جیسا اس کا مزاج ہوتا ہے، جیسا اس کا ذوق ہوتا ہے، جیسی اس کی عادات اور اطوار ہوتے ہیں، عادات ہوتی ہیں، اور جیسا اس کا اخلاق ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اس کے گرد اس کا حلقہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ایک حلقہ تشکیل پا جاتا ہے۔ اب اس حلقے میں وہ شب و روز گزارتا ہے، دن رات کی مصروفیات اسی حلقے میں ہوتی ہیں اس کی۔ اب اس حلقے کے اثرات اس کی شخصیت پر پڑتی ہے، اثرات اس کی شخصیت پر پڑتے ہیں۔ خوش قسمتی سے اگر اس کا حلقہ نیک حلقہ ہے، گھر سے لے کر دکان تک، گھر سے لے کے دفتر تک، گھر سے لے کے کاروبار تک، کہیں بھی اگر اس کا حلقہ نیک حلقہ ہے تو نیک حلقے کے اثرات اس کی شخصیت پر پڑے بغیر نہیں رہتے۔ اور بدقسمتی سے اگر اس کا حلقہ بد حلقہ ہے، برے لوگ ہیں، تو اس بری صحبت کے اثرات بھی اس پر پڑے بغیر نہیں رہتے۔ تو اس حلقے کی اس قدر تاثیر ہے کہ مضبوط سے مضبوط ایمان والا شخص اگر اسے غلط سوسائٹی مل جائے تو اس کا ایمان ڈاواڈول ہونے لگتا ہے، اور اس کا ایمان زنگ آلود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کمزور سے کمزور ترین شخص کو، جس کے گرے ہوئے اخلاق ہیں، خوش قسمتی سے اس کو اچھا حلقہ مل جاتا ہے، وہ سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بناؤ اور بگاڑ میں جو حلقہ بنا ہوتا ہے انسان کے ارد گرد، جو اس کی صحبت ہوتی ہے، جو اس کی رفاقت ہوتی ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کی دن رات کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، اس پر اس کے اثرات شعوری طور پر بھی پڑتے ہیں، غیر شعوری طور پر بھی پڑتے ہیں۔ مضبوط ایمان والا کمزور حلقے کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ایمان والا مضبوط حلقے کی وجہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ انسان کے ارد گرد جو معاشرہ ہوتا ہے، اس کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروکاروں کے لیے اجتماعی زندگی کا فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے اجتماعی زندگی کن لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے۔ صاف حکم آ گیا، ایمان والو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، یعنی تمہاری صحبت راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے،
راسخ الایمان مسلمانوں کے ساتھ تمہاری بیٹھک ہونی چاہیے۔ ویسے آپ نیک لوگوں میں بھی یہ فرق دیکھیں، نیک لوگوں میں بھی تو درجات ہوتے ہیں نا۔ بعض پھر بیچارے صرف فضائل والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو مسائل کا بھی زیادہ پتہ نہیں ہوتا، محبت 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 کے اسلام کے ادھورے نعرے لگاتے ہیں، اور ادھورے نعرے لگانے والوں سے ہی وہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان کا حلقہ وہی ہوتا ہے، اٹھک بیٹھک ان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اثرات بھی انہی کے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے اعمال میں، بعض اعمال میں بہت مضبوط ہوں گے، لیکن عقیدے میں انتہائی کمزور واقع ہوتے ہیں، انتہائی کمزور واقع ہوتے ہیں۔ وہ ببانگ دہل کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ حلقہ ہو گیا۔ فضائل سے اوپر چلے جائیں، مسائل کا حلقہ ہے۔ تو جو احباب ان احباب کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی جن کا تعلق فضائل اور مسائل دونوں سے ہے یا مسائل سے ہے، ان کی طبیعت بھی اس طرح ہو جانی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ لوگ نظریات میں کمزور ہیں، تو اگر نظریات میں پھر کمزور ہیں تو پھر نظریات میں بھی یہ بھی کمزور ہوتا ہے، یہ بھی نظریات میں سودا کر جاتا ہے، ہاں؟ اور جوڑ 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 کے بے تک کے نعرے یہ بھی لگاتا ہے۔ اسلام اتحاد امت کا علم بردار ہے، غلط فہمی میں نہ رہی ہے، لیکن اسلام نقطہ اتحاد بھی خود ہی طے کرتا ہے کہ کس نقطے پر اتحاد ہوگا۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ نقطہ اتحاد سب سے پہلے اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، ایک حلقہ ہے جو نظریات میں انتہائی راسخ ہے، اعمال میں مضبوط ہے، مسائل کا ادراک ہے، تو اس حلقے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کی طبیعتیں اسی طرح ہوتی ہیں۔ وہ فضائل بھی ان کے سورے رہتے ہیں، فضائل کے حوالے سے بھی وہ ٹھیک رہتے ہیں، مسائل کے حوالے سے بھی انہیں ادراک رہتا ہے، نظریات کے حوالے سے بھی وہ بڑے راسخ ہوتے ہیں۔ وہ نظریات پر سودا نہیں کرتے، ہر ایک کے سامنے وہ نہیں جھکتے، جھکنے والوں کو وہ پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے، وہ ببانگ دہل شہادت علی الناس، لوگوں کے سامنے اسلام کی شہادت دے سکیں۔ ایک ہے اقرار بالقلب، کہ آپ نے تصدیق بالقلب، آپ نے دل سے تصدیق کی، اس سے اوپر آ جاتا ہے اقرار باللسان۔ وہ تصدیق بالقلب آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے اقرار، لیکن یہ تصدیق بالقلب اور اقرار بھی کافی نہیں۔ شہادت علی الناس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ بندہ شہادت کے منصب پہ آ جاتا ہے، وہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے۔ تصدیق بالقلب الگ ہے، اقرار الگ ہے، شہادت الگ ہے۔ بندہ کھل کے آ جاتا ہے، شاہد بن جاتا ہے، شہید بن جاتا ہے، ببانگ دہل اسلامی حقائق کا اعلان کرتا ہے۔ اب اگر ایک ایسا حلقہ ہے کہ اس حلقے کے اندر کے لوگ فضائل میں بھی مضبوط ہیں، مسائل کا بھی انہیں ادراک ہے، نظریات پہ وہ سودا نہیں کرتے، نظریات پہ وہ سودا نہیں کرتے، بلے وہ تھوڑے ہوں، لوگوں کے سامنے وہ اجنبی ہوں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام کی ابتدا ہوئی، وہ اجنبی تھا، وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ۔ عن قریب اسلام لوگوں میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء۔ اجنبی اسلام سے چمٹ کے اجنبی بن جانے والوں کے لیے خوشخبری ہو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ جیسا آپ کا حلقہ ہوگا ویسا آپ پر رنگ چڑھے گا۔ آپ کا حلقہ انتہائی دنیا پرست حلقہ ہے، جہاں دین کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں اس حلقے میں دنیا ہی کی باتیں ہوں گی، دنیا ہی کا رنگ چڑھے گا، دنیا کے حوالے سے انہیں آسمان کی باتوں کا پتہ ہوگا، دین کے حوالے سے انہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا۔ آپ کا حلقہ قوم پرستوں کا ہے تو آپ پر قوم پرستی کے اثرات آئیں گے۔ آپ کا حلقہ وطن پرستوں کا ہے، آپ پر وطن پرستی کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کا حلقہ زبان پرستوں کا ہے، آپ پر زبان پرستی کے اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ کا حلقہ اسلام پرستوں کا ہے، آپ ساری چیزیں چھوڑ کے اسلام کے پیچھے لگ جائیں گے۔ آپ کا معیار، آپ کا پیمانہ، آپ کا میزان اسلام ٹھہرے گا، اسلام ٹھہرے گا،
اور صرف اسلام ٹھہرے گا. لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ راسخ العقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھو تاکہ تمہارا ایمان راسخ رہے، تاکہ تمہارے ایمان پہ، تمہارے اسلام پہ ڈاکہ نہ پڑے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. لا الہ الا اللہ. ابھی جو آیت ہے اس کی مزید تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. اس کے اندر انسان کو دو ہدایتیں ملی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. ایک ہدایت. دوسری ہدایت وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو راسخ العقیدہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ نتھی ہو جاؤ. یہ دو ہدایات ملی ہیں. اور انسان کے بھی دو ماحول ہیں، ایک اس کا اندرون ہے، ایک اس کا بیرون ہے. تقوی اندرون کی حفاظت کرتا ہے، دل کا محافظ ہے، دل کا پاسبان ہے. تقوی دل کو بھٹکنے نہیں دیتا خلوت میں بھی. اور یہ جو ہے صحبت، کہ آپ نے نیک لوگوں کی صحبت رکھنی ہے، یہ صحبت آپ کو باہر کے ماحول سے بچاتی ہے. تقوی دل اندر کے گن سے بچاتا ہے، صحبت باہر کے گن سے بچاتی ہے آپ کو. چونکہ انسان کا اندرون بھی ہے، بیرون بھی ہے، تو انسان کے اندرون اور بیرون کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھی دو دی ہیں. اندرون کو ٹھیک کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو. یہ تقوی تمہارے دل کا محافظ ہے، تمہارے دل کا پاسبان ہے. خیر تقوی کے اثرات تو جب اندرون مضبوط ہوتا ہے تو وہ چھلک کے باہر آتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. جب اندرون مضبوط ہوتا ہے وہ چھلک کے باہر آتا ہے، اور جب بیرون مضبوط ہوتا ہے وہ اندر انجیکٹ ہو جاتا ہے. تقوی اندر سے باہر آتا ہے اور صحبت کے اثرات باہر سے اندر جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسا ہی جیسے ایمان اور اسلام. ایمان دل کا نام ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے. ایمان جب مضبوط ہوتا ہے وہ چھلک کے باہر آتا ہے، اور اسلام جب مضبوط ہوتا ہے وہ اندر دل کے اندر نفوذ کرتا چلا جاتا ہے. تو اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو اس طرح کراس کرتے ہیں. ایمان اندر سے چھلک کے باہر آ رہا ہوتا ہے اور اسلام اندر کی طرف نفوذ کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح تقوی اور صحبت ہیں. اندر کا تقوی مضبوط ہو وہ دل کا محافظ ہوتا ہے، دل کا پاسبان ہوتا ہے. دل کی حفاظت اور دل کی پاسبانی کرتے ہوئے وہ مضبوط ترین تقوی چھلک کے باہر آنے لگتا ہے. یہ اس طرح. اور جو باہر کی صحبت ہے، اگر وہ نیک صحبت ہے، وہ اگر مضبوط ترین صحبت ہوئی، راسخ العقیدہ مسلمانوں کی صحبت ہوئی، وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے وہ بندے کے دل کے اندر نفوذ کر جاتی ہے. اس کا رنگ اس کے اندر بھی چڑھ جاتا ہے. باہر تو چڑھنا شروع ہوتا ہے، اندر بھی چڑھ جاتا ہے. تقوی کا رنگ اندر سے چڑھتا ہے، باہر آتا ہے، اور صحبت کا رنگ باہر سے چڑھتا ہے، اندر آتا ہے. بالکل ایمان اور اسلام کی طرح یہ ایک دوسرے کو اس طرح کراس کرتے ہیں. ایمان باہر سے اندر سے باہر، تقوی اندر سے باہر، اسلام باہر سے اندر، صحبت باہر سے اندر. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ. تو انسان کے اندرون اور بیرون کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ دو ہدایات دی ہیں. تقوی اختیار کرنا ہے، یہ تمہیں دل اندر کے گن سے بچائے گی. جب اندر کے گن سے بچائے گی تو یہ تقوی چھلک کے باہر بھی آ جائے گا. اور تم نے اپنی صحبت بھی ٹھیک رکھنی ہے. جب تم صحبت ٹھیک رکھو گے، تمہاری صحبت ٹھیک ہوگی، اس کے مضبوط ترین اثرات تمہارے اندر انجیکٹ ہو جائیں گے، تمہارے اندر نفوذ کر جائیں گے. ایک تو یہ بات ہوگی. آگے ایک لفظ پر تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ صادقین کے لفظ پہ غور کریں. یہ صادقین کا لفظ بالکل منافقین کے مد مقابل استعمال ہوا ہے. جو عقیدے کے منافق لوگ ہیں، کافرین کے مد مقابل استعمال ہے. صادقین یہ مد مقابلے کافرین کے، صادقین یہ مد مقابلے منافقین کے. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کی صحبت زندیقوں اور مرتدوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. آپ کی صحبت، آپ کی بیٹھک، آپ کے معاشرتی تعلقات، آپ کے تجارتی تعلقات
آپ کے سرکاری تعلقات زندیقوں اور مرتدوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے جو اللہ کی توحید کے بھی دشمن ہیں، اللہ کے رسول کی ختم نبوت کے بھی دشمن ہیں، چاہے ختم نبوت کے دشمن علل اعلان ہو جیسے قادیانی ہیں، اور یا ہیر پھیر کر کے وہ قادیانیوں سے بھی بڑے بے ایمان ہوں، قادیانیوں سے بھی بڑے کافر ہوں، وہ اللہ کے نبی کو یہ تو کہتے ہوں اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہوں وحی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہ تو قادیانیوں سے بھی، قادیانیت سے بھی بڑا کفر ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا صرف صادقین کے ساتھ صحبت رکھنی ہے، صرف راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری صحبت، تمہاری بیٹھک ہونی چاہیے، زندقین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، مرتدین کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دشمنان توحید کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دشمنان ختم نبوت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، دشمنان صحابہ کے ساتھ تمہاری معاشرت، تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ آج وہ جماعتیں، آج وہ افراد، آج وہ معاشرت کیسے جواب دے گا جو صحابہ کے پر بھونکنے والوں کے ساتھ اپنے تعلقات اختیار کرتا ہے، اپنے سیاسی مفاد کی وجہ سے، اپنے حلقے کے ووٹرز کی وجہ سے، اپنے حلقے کے زمینداروں کی وجہ سے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اس کے گرد گرد جتنے بھی زمیندار ہیں وہ دشمنان صحابہ ہیں، لہٰذا وہ بات بھی وہی کرتا ہے جو انہی کو خوش کرتی ہے۔ آپ کے حلقے کے اندر ووٹرز دشمنان صحابہ ہیں، آپ بات ایسی کرتے ہیں تاکہ آئندہ 5 سال بعد بھی آپ کو اسی کے ووٹ ملے، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں میرے تو فلاں فلاں ووٹر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی یہ آیت آپ کو روکتی ہے کہ آپ کی معاشرت، آپ کے تعلقات، آپ کی بیٹھک، آپ کی صحبت ان لوگوں کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں ہونی چاہیے جو توحید کے دشمن ہیں، ختم نبوت کے دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، ابو بکر کو بھونکتے ہیں، ام عائشہ کو گالی دیتے ہیں، نبوت کے بعد بھی انہوں نے ایسے منصب ایجاد کی ہیں جو یا نبوت سے برتر سمجھتے ہیں یا نبوت کے برابر سمجھتے ہیں۔ اسلام ایسی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام دو ٹوک اور بے لاگ مذہب ہے، وہ اپنے عقائد کے بارے میں انتہائی بے لچک واقع ہوا ہے، وہ عقیدے پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ اعمال پہ، فروعی مسائل پہ باہم سمجھوتا کر لیتا ہے۔ مسلمان فروعی مسائل میں تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عقیدے کے معاملے میں 1 منٹ دوسروں کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اسلام کا رنگ قبول کیجیے حضرات محترم۔ مسیحیوں کو دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا تھا، آج کی صورتحال کا مجھے پتہ نہیں، پیلے رنگ میں وہ نکال دیتے تھے، پیلے پانی سے غسل دیتے تھے اور کہتے تھے الآن صار نصرانیا خالصا، اب وہ خالص نصرانی ہو چکا ہے۔ اللہ نے مقابلے میں کہا صبغت اللہ، لوگو تم اللہ کے دین کا رنگ قبول کرو، اللہ کا رنگ قبول کرو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو بس سوسائٹی آپ کے رنگ کو طے کر دیتی ہے۔ آپ نے اپنے اوپر سیاہ رنگ چڑھانا ہے، کالا رنگ چڑھانا ہے، تو پھر سیاہ لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے۔ سیاہ لوگوں سے مراد جن کے عقیدے سیاہ، اور آپ نے اپنے اوپر نبوی رنگ چڑھانا ہے کہ آپ کی نبوت کے جو اوصاف ہیں ان کا پرتو آپ کے اوپر پڑے، تو پھر صرف اور صرف راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ اپنی صحبت اختیار کیجئے، چند ووٹوں کے لیے اور گرد و پیش کے ماحول کی وجہ سے آپ کفر و اسلام کے درمیان جو ایک حد فاصل ہے اس کی بربادی کا سبب نہ بنے، ورنہ یہ دن تھوڑے سے ہیں، قیامت آئے گی، پھر پوچھ ہوگی، پھر آپ کیا بنے گا میرا یا آپ کا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تو تھی ساری باتیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کے اوپر کہ صادقین کے ساتھ آپ نے صحبت اختیار کرنی ہے، آپ کی پرواز راسخ العقیدہ مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کنت ہم جنس با ہم جنس سے پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ پرندہ اپنے ہم جنس پرندوں کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے، کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے، صحبت طالح تورا طالح کند، بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ضروری نہیں ہے مسلمانوں تم سب کے سب طلب علم کے لیے، دین کے علم کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ، یہ ضروری نہیں، اور یہ مناسب بھی نہیں کہ سب کے سب ایک ہی کام کریں۔
ہاں وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ہاں آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ تعداد کیوں نہ نکلے، یعنی آبادی کے ہر حصے میں سے، ہر قبیلے میں سے، خاندان میں سے، آبادی میں سے، مختلف طبقات میں سے ایسے لوگ ضرور نکلنے چاہیے. لیتفقہوا فی الدین، جو نکلے اور دین کا علم حاصل کریں. تفقہ، دین کا وزڈم حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین میں بصیرت حاصل کریں. لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم. پھر دین میں بصیرت حاصل کرنے کے بعد واپس اپنی قوم کے اندر آ جائیں، پھر اپنی قوم کو برے انجام سے ڈرائیں، اپنی قوم کو ہوشیار کریں، اپنے قوم کو بیدار اور متنبہ کریں. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ تمہاری قوم غیر اسلامی روش سے اپنے آپ کو بچا لے. حضرات محترم، فقہا نے لکھا ہے کسی آبادی میں اگر علماء حقانی موجود نہ ہوں، حق بیان کرنے والے علماء موجود نہ ہوں، یا کسی آبادی میں حق بیان کرنے والے علماء تو موجود ہوں، یعنی علماء حق تو موجود ہوں لیکن بیان نہ کریں، پوری آبادی گناہ گار ہے. پوری آبادی گناہ گار ہے. یعنی ایک مخصوص آبادی کے اندر ایک ایسے جید عالم دین کا ہونا ضروری ہے جو گرد و پیش کے مسائل اس کے سامنے جدید قدیم مسائل آئیں، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل اس آبادی کو پیش کر سکے اور ان کی اس حوالے سے پوری کفالت کر سکے. اب ایمانداری سے بتائیے کتنے ایک کلومیٹر میں کتنے عالم دین ہونے چاہیے؟ حکومت حساب لگا لیتی آبادی بڑھ چکی ہے، ہاسپٹلز ہونے چاہیے، روڈز ہونے چاہیے، سکولز ہونے چاہیے، بیسک نیڈز کی وہ فہرست بنا لیتی ہے، لیکن اس فہرست سے مساجد غائب ہوتی ہیں، مدارس غائب ہوتے ہیں، دینی ادارے غائب ہوتے ہیں. تو لوگوں کی حالت زار آپ کے سامنے. پاکستان بننے کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں علماء نے یہ دین کا بیڑا اٹھایا، ورنہ ریاست کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے. آج پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو علماء کام کر رہے ہیں ان کے کام کو آپ ایک طرف رکھ دیں، پھر اس ملک کا ذرا تھوڑا سا تخیل میں دیکھ لیں کہ اس ملک کا کیا حشر ہوگا. تو اللہ قرآن کریم میں حکم دے رہے ہیں کہ آبادی کے ہر حصے میں سے چند لوگ ایسے ضرور اٹھیں جو اس آبادی کو دینی حوالے سے اس آبادی کی کفالت کر سکیں. وہ جائیں، دین میں بصیرت حاصل کریں، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، واپس آئیں اور اپنی قوم کو بیدار کریں، آخرت کے معاملے میں تیار کریں، تاکہ وہ قوم ان کی تبلیغ سے، ان کی دعوت سے، ان کے بیدار کرنے سے، غیر اسلامی روش سے باز آ جائے. لا الہ الا اللہ. تو یہ آیت جو ہے اسلامی نظام تعلیم کی اساس طے کر دیتی ہے. اسلامی نظام تعلیم کی اساس قرآن و سنت ہے. یہ تو اس کا یعنی کلیدی نصاب ہے. اسی قرآن و سنت کے اندر اگر اسی قرآن و سنت کو تھوڑا سا کھول دیا جائے، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، یہ سارے علوم آ جائیں گے. یہ تو کلیدی نصاب ہے. لیکن ایک ثانوی نصاب بھی ہوتا ہے سیکنڈری لیول کا. وہ کیا ہے؟ ہر قوم کے زبان، جس قوم میں آپ نے خدمت کرنی ہے، قرآن و سنت کا علم حاصل کر کے آپ نے خدمت کرنی ہے، اس قوم کی زبان کیا ہے، اس قوم کا مزاج کیا ہے، اس قوم کی نفسیات کیا ہے، وہ قوم کون سے عقلی علوم پہ توجہ دے رہی ہے اور کس عقلی زبان کو وہ سمجھتی ہے، اس کی فلسفی کیا ہے. یہ ہمارے اسلامی نظام تعلیم کے اندر جو تعلیم کا یہ دوسرا پورشن ہوتا ہے، اور ہر دور میں اس دوسرے پورشن کا بھی خیال رکھا گیا ہے تاکہ قرآن و سنت کی جو تعلیم ہے، تبلیغ ہے، دعوت ہے، کما حق ادا ہو سکے. کما حق ادا ہو سکے. ہاں کلیدی نصاب قرآن و سنت ہے جو ناقابل تبدیل ہے. جو سیکنڈری لیول کا نصاب ہے وہ زمانے کی حوالے سے تبدیل ہوتا رہتا ہے. جیسے کل تک ہمارے مدارس میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، آج بھی تھوڑی بہت فارسی پڑھائی جاتی ہے لیکن زیادہ نہیں. میں نے خود کتابیں کچھ فارسی کی پڑھی ہوئی ہیں، تو اب زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. اب فارسی کی جگہ غیر ملکی زبانوں نے لے لی اور زبانوں نے لی، جیسے سر فہرست انگلش ہے.
بطور انگلش بطور زبان آ جانی چاہیے. سر فہرست علوم میں سے نفسیات ہے جو ایک مرتب علم بن چکا ہے. جس طرح منطق ایک مرتب علم ہے، فلسفہ ایک مرتب علم ہے، نفسیات ایک مرتب علم ہے. تو یہ جو سیکنڈری لیول کا نصاب ہوتا ہے یا دوسرا، یہ قابل تبدیل ہوتا ہے، بلکہ واجب التبدیل ہوتا ہے. ہر دور معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے. جیسے برصغیر پاک و ہند کا ایریا ہے تو یہاں بہرحال یہ جو سیکنڈری لیول کا نصاب ہوگا یہ کچھ اور ہوگا. آپ انڈونیشیا ملیشیا چلے جائیں وہاں کچھ اور ہونا چاہیے. آپ افریقہ امریکہ چلے جائیں، آپ مشرقی وسطیٰ میں سینٹرل ایشیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ دوسرا حصہ کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن پہلے حصے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی قرآن و سنت سے. بات یاد رکھیں. اس لیے بہت سے لوگ یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ مدارس کا نصاب تو جی بہت پرانا ہے، یہ جی تو ملا نظامی کا قائم کیا ہوا. نہیں بھائی، آپ غلط کریں. ملا نظامی کا نہیں، یہ تو اصحاب صفہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو 1400 سالہ پرانا نصاب ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں پیچھے سے اپنا کرنٹ برقرار رکھنا ہوگا، اس کے بغیر تبدیلی نہیں آتی. ہمارا یہ 100-200 سالہ پرانا نصاب نہیں ہے. ہمارا نصاب تو 1400 سالہ پرانا نصاب ہے. اسلام ہی ہمارا نصاب ہے، وہی ہمارا نصاب ہے. یہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں. میں نے اسی لیے دنیاوی تعلیم حاصل کی، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، تین تین، چار چار حاصل کی، تاکہ علی وجہ البصیرت اپنے استطاعت کے مطابق آپ لوگوں کے سامنے ببانگ دہل بات کر سکوں. آج بھی مدارس کے اندر جو صحیح مدارس ہیں جس میں تعلیم جو راسخیت ہے، جو رسوخ ہے اور جو علم کے اندر کمال ہے، ہماری دنیاوی جامعات تو سوچ بھی نہیں سکتی، وہ تخیل بھی نہیں کر سکتی. ہاں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، یہ جامعات نے ذمہ داری نہیں لی اور نہیں لینی چاہیے. جنہوں نے ذمہ داری لی ہے وہ اپنے نتائج دکھائیں. ہماری ذمہ داری قرآن و سنت کی ہے. ہم اپنے نتائج دکھائیں گے نہیں، دکھا رہے ہیں. ہمارے نتائج یہ ہیں کہ ہمارے علماء پوری دنیا کے اندر جا رہے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کے مدارس کے علماء کی مانگ ہے. اور میتھ، کیمسٹری، فزکس میں تمہارے نتائج یہ ہیں، جب تم یونیورسٹی کے اندر فارن کوالیفائڈ ٹیچر کا بورڈ نہیں لگاتے تمہاری یونیورسٹی نہیں چلتی. اور ہمارا یہ ہے، ہمارے باہر کے مدارس کے اندر ہمارے علماء کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کے علماء اور پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں. دنیا کی 500 بہترین یونیورسٹی میں تمہاری ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں میں یونیورسٹی کا دشمن ہوں، الحمدللہ خود میں اسسٹنٹ پروفیسر رہا ہوں 7-8 سال، 6-7 سال، ایسی بات نہیں. لا کو پروفیسر بھی رہا ہوں، میں لا پڑھاتا رہا ہوں، اسلامک بینکنگ فائنانس پڑھاتا رہا ہوں، اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن پڑھاتا رہا ہوں، پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا رہا ہوں، ایم فل کے بہت سے تھیسس میں نے خود کروائے، میں سپروائزر رہا ہوں. بلکہ پی ایچ ڈی کے تھیسس کا بھی میں سپروائزر تھا. پھر میں نے یونیورسٹی سے میں لاہور ہائی کورٹ شفٹ ہو گیا. خیر، آج کل میں نے پروفیسرشپ چھوڑی ہوئی ہے. یہ چیزیں میرے لیے کوئی نئی نہیں ہیں. آپ کو بتانے کا اتنا مقصد ہے کہ عام بازاری باتوں میں نہ آئے. مسجد کی چٹائیوں پر، مدارس کی چٹائیوں پر جو علم ہے نا، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. لیکن شرط یہ ہے آپ ٹھوس علمی مدارس میں پڑھیں. بوگس مدارس کی میں بات نہیں کر رہا. آگے چلتے ہیں جی. یہ تو ایک اسلامی نظام تعلیم کی اساس کی میں نے آپ کی بات کر دی، اور یہ اس پوری آیت کے اوپر یہ بات میرے خیال میں اتنی کافی ہے. لا الہ الا اللہ. سورۃ توبہ کی آیت نمبر، ہاں اس پر ایک آدھ بات رہ گئی. خیر وہ بات تو ہو گئی، لیکن ویسے میں اختصار کے ساتھ یہ بات بھی کر دوں کہ یہاں جو اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم. لیتفقہوا، تفقہ فی الدین، بصیرت حاصل کرنی. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، قوم کو بیدار کرنا. یہ اصل تعلیم کا مقصد ہے. بس بصیرت حاصل کر کے قوم کو بیدار کرنا. باقی تعلیم سے جو مفاد حاصل ہوتے ہیں وہ سیکنڈری لیول کے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. لیکن برا ہوا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، آج دنیاوی جامعات کا مقصد صرف پیٹ رہ گیا ہے. وہ دماغ میں معلومات ٹھونستے ہیں تاکہ ایک اچھی نوکری مل جائے، معدے کا پلاٹ بھر سکے. جبکہ تعلیم کا مقصد کبھی بھی ایسا نہیں رہا. تعلیم کا مقصد اچھے انسان پیدا کرنا ہوتا ہے. ملازمت تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے حصول تعلیم میں. لیکن آج تعلیم شادی کے لیے کی جاتی ہے، تعلیم نوکری کے لیے کی جاتی ہے بس.
لڑکیاں بڑی بڑی تعلیمیں حاصل کرتی ہیں، میڈیکل میں جاتی ہیں، لیکن میڈیکل پریکٹس نہیں کرتی، حالانکہ ہماری ماؤں بہنوں کا حق ہے کہ انہیں فیمیل ڈاکٹر ہی چیک کرے، لیکن لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. کیوں؟ ایک اچھا رشتے کا حصول ہی مقصد ہوگا، اور کیا ہوگا، بس گھر بیٹھ گئی. یا وہ بیچاری کرنا بھی چاہتی ہے تو کم عقل شوہر جو ہے وہ پریکٹس کرنے نہیں دیتا. پریکٹس ماحول کے اندر ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے. یا ہم پڑھتے ہیں نوکری کے لیے، پڑھ لیا بس جت گئے اور نوکری شروع کر دی. تعلیم کا مقصد اچھے انسان، بصیرت حاصل کر کے اچھے انسان بننا ہے، اچھا انسان بننا ہے، اچھے انسان بنانا ہے. آگے چلتے ہیں. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے اور 129 ہے. اسی پہ سورہ توبہ ختم ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. سنیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگو بالتحقیق تمہارے اندر، تمہارے اپنوں میں سے، تم میں سے ہی رسول آ چکے ہیں، اٹھ کے تمہارے اندر رسول مبعوث ہو چکے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر پوری امت پہ، پوری انسانیت پر احسان ڈالا ہے کہ میرا احسان تمہارے اوپر یہ ہے کہ میں نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہارے اندر سے مبعوث فرمایا ہے. یہ احسان کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس احسان کا ذکر کیا، اور اس احسان کے بعد نبی علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی علیہ السلام کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تم پر اتنے شفیق ہیں، وہ تمہیں مشقت میں پڑنا دیکھ ہی نہیں سکتے، ان پر شاق گزرتا ہے. وہ مصیبت جو تمہیں دنیاوی طور پہ ہلاک کر دے، وہ اخروی مصیبت جو تمہارے آخرت کے فیوچر کو تباہ و برباد کر دے، وہ اس مصیبت کو تمہارے لیے دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ سوچ کر ہی ان پر یہ چیز شاق گزرتی ہے. وہ تمہیں دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچانا چاہتے ہیں، تمہیں دنیا میں بھی سعادت کی زندگی تمہاری دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں آخرت کی مصیبتوں سے بھی بچانا چاہتے ہیں، تمہارے آخرت کے فیوچر کو بھی وہ محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ تو تمہیں تکلیف میں نہ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آنے والی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، لا الہ الا اللہ. کتنی بڑی بات کہ لوگوں، تم میں سے نبی اٹھ کے آئے ہیں، یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے، اور ان کی شفقت اور رحمت کا، رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ تمہیں دنیا کی مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تمہیں آخرت کی مصیبت میں دیکھنا چاہتے ہیں. ایک شفیق باپ، ایک شفیق ماں نہ اپنے بچے کو دنیا کی مصیبت میں دیکھنا چاہتی ہے، نہ اپنے بچے کو آخرت کی مصیبت میں دیکھنا چاہتی ہے. شفیق باپ سے بھی بڑھ کر، شفیق ماں سے بھی بڑھ کر نبی امت پر مہربان ہوتا ہے. نبی اپنی امت کو کسی بھی مصیبت میں دیکھنا نہیں چاہتا. وہ مصیبت میں دیکھتا ہے تو یہ مصیبت اس پر شاق گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم. اور دوسری صفت، چلے اس کو پہلی صفت بنا لیں کہ نبی خود تم انسانوں میں سے ہیں، یہ پہلی صفت ہوئی. عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا نبی کو ناگوار ہوتا ہے، گراں گزرتا ہے، شاق گزرتا ہے. یہ دوسری صفت ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صفت کیا ہوئی؟ حریص علیکم، لا الہ الا اللہ. وہ تمہارے ایمان، تمہارے اسلام، تمہاری فلاح، تمہاری صلاح، تمہاری کامیابی کے حرص کی حد تک خواہش مند ہے. وہ چاہتے ہیں تم اسلام قبول کرو، وہ چاہتے ہیں تمہارے اندر ایمان رچ بس جائے، وہ چاہتے ہیں تمہیں کامیابی ملے، وہ چاہتے ہیں تم صلاح و فلاح کا پیکر بن جاؤ. لا الہ الا اللہ. حریص علیکم، اور یہ چاہت ان کی حرص کی حد تک ہے. حرص آپ کہتے ہیں نا جی فلاں شخص حریص ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے حریص کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرے بندو، میرے نبی اپنی امت کے لیے، اپنی امت کو ایمان دینے کے لیے حریص ہیں،
حرص کی حد تک وہ خواہش مند ہیں کہ میری امت ایمان سے محروم نہ ہو، حرص کی حد تک خواہش مند ہیں میری امت کامیابی سے محروم نہ ہو، نہ دین میں، نہ دنیا میں، نہ یہاں نہ وہاں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر میرا جو نبی ہے وہ انتہائی مہربان ہے، انتہائی رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری امت سے شر دور ہو، خیر عطا ہو۔ یہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم ہے کہ میں مجموعی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، شر کا دور ہونا بھی اس کے اندر داخل ہے، خیر کا عطا ہونا بھی داخل ہے۔ ایک میں شر کا دور ہونا، ایک میں خیر کا عطا ہونا۔ رؤوف الرحیم، لا الہ الا اللہ، یہ 4 صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کے نبی کی سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہ نبی تم میں سے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، وہ اتنے شفیق ہیں، وہ تمہاری مصیبت، تم پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ گوارا نہیں کر سکتے، وہ تم پر جو مصیبت آ رہی ہے وہ گوارا نہیں کر سکتے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، تمہارے ایمان کے حرص کے حد تک خواہش مند ہے، تمہاری کامیابی کے حرص کے حد تک خواہش مند ہے۔ رؤوف الرحیم، وہ تم پر اس قدر مہربان اور رحیم ہے کہ وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے قریب شر بھی نہ آئے اور تمہیں خیر ہی عطا ہو۔ اب ایسے نبی کی کوئی ناقدری کرے، ناشکری کرے، لا الہ الا اللہ، اور ناقدری اور ناشکری کر کے اپنا ہی نقصان کرے، تو میرے نبی انہیں کہہ دیں فَإِن تَوَلَّوْا، ایسے عظیم المرتبہ صفات والے نبی کی اگر تم ناقدری کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، اپنا نقصان کرتے ہو تو سن لو، پھر نبی کو کوئی پرواہ نہیں۔ میرے نبی اعلان کر دو کہ اگر تم نے میری ناقدری کی، میری ناشکری کی اور اپنا ہی نقصان کیا تو پھر اس میں میرا کوئی نقصان نہیں۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرے نبی صاف کہہ دیں حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ کافی ہے، میری پناہ اللہ، میرا سہارا اللہ، میری قوت اللہ، میری جمعیت اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، میرے نبی آپ اعلان کر دیں کہ تم ایسے نبی کی بھی اگر ناشکری کرتے ہو، ناقدری کرتے ہو تو پھر تمہاری کوئی پرواہ نہیں، نبی بے یار و مددگار کبھی نہیں رہے گا تمہارے ایمان نہ لانے سے، نبی تنہا نہیں ہوگا تمہارے ایمان نہ لانے سے۔ کیوں؟ نبی کے ساتھ تو اللہ ہے، نبی کی پناہ اللہ ہے، نبی کا سہارا اللہ ہے، نبی کی قوت اللہ ہے، نبی کی جمعیت اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں، لا الہ الا ہو۔ آج بھی یہی پیغام ہے، علماء آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ دین کو نہیں سمجھتے تو پھر یاد رکھیں یہی اعلان ہے، علماء کے ساتھ اللہ ہے، علماء کی پناہ اللہ ہے، علماء کا سہارا اللہ ہے، علماء کی اصل قوت اللہ ہے، علماء اور انبیاء کی ورثاء کی اصل جمعیت اللہ ہے۔ تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر وہ اللہ بھی کیا، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا اللہ نہیں، کوئی اس کے سوا مشکل کشا نہیں، کوئی اس کے سوا حاجت روا نہیں، کوئی اس کے سوا دستگیر نہیں، کوئی اس کے سوا بیٹے دینے والا نہیں، بیٹی دینے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، ذلت دینے والا نہیں، بنانے والا نہیں، بگاڑنے والا نہیں، سنوارنے والا نہیں، تخت سلطنت پر بٹھانے والا نہیں، تخت دار پہ چڑھانے والا نہیں، عزت دینے والا نہیں، ذلت دینے والا نہیں، قید میں پہنچانے والا نہیں، بادشاہت دینے والا نہیں، یہ سب کچھ صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو۔ میں نبی اعلان کر دیں میں اس ایمان و یقین کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ۔ نبی ایمان و یقین کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے دعوت دیتا ہے تو نبی کا سہارا پھر اللہ ہی پہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی پہ نہیں ہوتا۔ علیہ توکلت، یہ اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہے ہیں، میرے نبی آپ کہہ دیں میرا توکل صرف ایک اللہ پر ہے، میرا بھروسہ صرف ایک اللہ پر ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے، اتنی بڑی ہستی ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت تھی، میں نے اس میں نبی علیہ السلام کی صفات بھی آپ کو بتا دیں اور صفات کو نہ ماننے کے نتائج بھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دیے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، سورہ
توبہ تو یہاں ہماری ختم ہو چکی ہے الحمدللہ. اب ہم سورہ یونس کی طرف چلتے ہیں. سورہ یونس کی 2 آیات پہ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ سے بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ایک قیامت کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ میدان حشر ہوگا، قیامت ہوگی، مجرمین بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، نیک بد سارے ہوں گے، اللہ کے سوا پوجنے والے بھی ہوں گے، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو، جن مورتیوں کو، جن بتوں کو، جن نیک لوگوں کو، جن برے لوگوں کو پوجا گیا وہ بھی ہوں گے. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہیں جب ہم سب انسانوں کو اول آدم سے لے کر آخر آدم ذات تک سب کو جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہم مشرکین سے کہیں گے مکانکم، کھڑے رہو. یہ اللہ جھڑکیں گے انہیں، کھڑے رہو، مکانکم انتم وشرکاؤکم، تم بھی کھڑے رہو اور جو تمہارے شریک ہیں، تم نے جن ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا وہ بھی یہاں کھڑے رہیں حسب مراتب. اگر اچھے ہیں احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر برے ہیں ان کو بجھڑک کے کھڑا کیا جائے گا. صلحاء بھی کھڑے ہوں گے جن کو پوجا گیا، نبی بھی کھڑے ہوں گے جن کو پوجا گیا، مسیح علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے جن کو بیٹا کہا گیا اللہ کا یا جن کو اللہ کہا گیا، عزیر علیہ السلام بھی ہوں گے، محمد رسول اللہ بھی ہوں گے، جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنے ہم نے نام رکھے ہیں اللہ کے غیروں کو دیے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے. پھر اللہ کیا کہیں گے؟ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان میں پوجنے والوں اور جن کو پوجا کیا ان کو علیحدہ کر دیں گے، الگ الگ کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، پھر جن کو پوجا گیا وہ کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ارے تم نے ہماری کوئی عبادت نہیں کی، تم نے ہمارے محمد کوئی نہیں پکارا، تم نے ہماری قبر پہ آ کے کوئی زار و قطار تم نہیں روئے، نظر نیاز نہیں چڑھائی، چڑھاوے تم نے نہیں چڑھائے، اگربتیاں تم نے نہیں جلائی، چراغ تم نے نہیں جلائے، تم نے ہمیں نہیں پکارا، تم نے ہماری قبروں کو سجدہ نہیں کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم، اگر تم نے ہماری عبادت کی ہے، اگر تم نے دنیا میں ہمیں پکارا ہے تو سن لو اللہ اور ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے دنیا میں بے خبر تھے، غافلین. اب اس میں تو کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا نا. غافلین یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غافل، کہ بندہ غافل ہوتا، بے خبر. یہ کہیں گے صلحاء بھی، انبیاء بھی، سب کہیں گے، یہ تمام نیک ہستیاں جن کو پکارا گیا قیامت کے دن کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہماری عبادت کرتے رہے ہو ہماری قبروں پہ آ کر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم نے ہمارے بت بنا کے تم نے عقیدہ گاڑ لیا کہ بت کے اندر ہماری ہستی داخل ہو چکی ہے اور بت اور اب ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہا. بت سنتا ہے ہم سنتے ہیں، بت دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں، بت کھاتا ہے ہم کھاتے ہیں، بت کیا کہتے ہیں، بت دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں، بت تقدیر بدل سکتا ہے ہم تقدیر بدل سکتے ہیں. تم نے ہمارے بارے میں یہ عقائد رکھ لی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں. پہلے تو کہیں گے تم نے ہماری عبادت کی نہیں، پھر کہیں گے اگر کی بھی ہے تو اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہم تمہاری پکار سے بے خبر تھے، ہم ہماری قبر پہ آ کے ہمارے بت کے سامنے آ کے جو تم زار و قطار روتے رہے، اپنی نظر نیاز پیش کرتے رہے، اپنے ہمارے سامنے تم یہ کہتے رہے یا کہ حضرت جی اللہ کے ہاں سفارش ہماری کر دو، ہم آپ کے تھرو اللہ کو سنا رہے ہیں. تم جو کچھ کہتے رہے، اپنی پرچیاں پیش کرتے رہے، اپنی عرضیاں پیش کرتے رہے اور اپنی خواہشیں تمنائیں تم ہمارے سامنے رکھتے رہے. ان کننا عن عبادتکم غافلین، ہم تمہاری تمام تر عبادت سے، پکار سے بے خبر تھے، بے خبر تھے، بے خبر تھے. یہ بے خبر انبیاء بھی، یہ بے خبر صلحاء بھی، یہ بے خبر اولیاء بھی، یہ بے خبر عام لوگ بھی، سب جو ان کے بت جو بنتے ان کے پاس آتے ہیں یا جو ان کی قبریں بنتی ان کے پاس آتے ہیں. قبر میں مدفون شخص کچھ بھی نہیں سنتا. یہی تو شرک کا چور دروازہ ہے. میں نے سنا ایک صاحب کہنے لگے چور دروازہ نہیں، یہ تو صدر دروازہ ہے. میرے خیال میں چور دروازے کے اندر بلاغت زیادہ ہے. کیوں؟ صدر دروازے کا ہر ایک کو پتا ہوتا ہے، چور دروازے کا ہر ایک کو پتا نہیں ہوتا. یہاں سے شرک بڑے مخفی طریقے سے داخل ہوتا ہے، تو چور دروازے کہنے میں بلاغت زیادہ ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین.
ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے. کتنی کھلی ہوئی بات ہے. اللہ ان آیات کو سمجھ کے اپنے اندر ان آیات کو اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعصب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک تصنیف میں لکھتے ہیں جہاں شرک کا خطرہ ہو وہاں انکار سما واجب ہے. حضرات محترم آج خبروں پر شرک کا خطرہ ہے کہ شرک ہو رہا ہے تو سما کا انکار کرے نا بھائی. یہ کوئی کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں, لیکن شرک کی تردید کے اندر کم سے کم حضرت تھانوی کی تو مان لیں, کسی اور کی نہیں مانتے تھے رحمہ اللہ تعالی. سورہ یونس ہے, آیت نمبر 83 سے 92 تک ہے. اس کا میں بس چونکہ وقت بھی نہیں ہے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بھائی کتنا وقت رہتا ہے؟ 4 منٹ. چلیں میں 4 منٹ میں ہی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے اور قرآن اس کی پوری کارگزاری سامنے رکھتا ہے آیت نمبر 83 سے 92 تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند افراد ایمان لائے, فرعون کی قوم کے چند افراد بس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کیونکہ فرعون کے مظالم کا خطرہ تھا اور اپنی قوم کے بڑوں کا خطرہ تھا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض. فرعون بہت زور آور تھا. وانہ لمن المسرفین, حق کی آواز کو دگمانے میں وہ حد سے بڑا ہوا تھا. اس نے تو عبادت گاہوں پر پابندی لگا دی تھی, آزادانہ عبادت نہیں ہو سکتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 نکاتی حل پیش کیا بنی فرعون کے مظالم کے مقابلے میں. بس اسی پر صرف بات کرنی, بات ختم کرنے لگا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ظلم و ستم کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 نکاتی حل پیش کیا. بتانے کا مقصد یہ ہے مسلمان کی کوئی بھی حالت اللہ کی طرف سے رہنمائی سے خالی نہیں ہے. یہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں آزاد ہوئیں دیکھیں نا, انہوں نے اپنا مذہب کیسے محفوظ رکھا. تہخانوں میں بیٹھ کر خفیہ طور پر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. پھر یہ شہید ضیاء الحق کی مہربانی کہ ان کی وساطت سے چین میں بھی قرآن پہنچا, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچا ہوگا. خیر یہ ایک الگ بات ہے. یہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے 2 نکاتی حل پیش کیا. کہا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. لوگوں اگر تم ایمان لا چکے ہو, واقعی ایمان ہے اور اللہ کے فرما بردار ہو, پھر صرف توکل کرو اللہ پر, بس اللہ پہ توکل کرو. فقالوا علی اللہ توکلنا, قوم پکار اٹھی یا اللہ ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, یا اللہ ہمیں ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنانا. یا اللہ اس روزے کے افطار کے موقع پر آج بھی تجھ سے دعا ہے, یہی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی, یا اللہ اس امت کو ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا. یا اللہ اس امت کو ظالم قوم کا تختہ مشق نہ بنا. آمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. دوسرا حل یہ پیش کیا کہ چونکہ آزادانہ عبادت ہو نہیں رہی تھی, عبادت گاہوں پر پابندی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی اپنی قوم کو کہہ دو کہ چند گھروں کو خفیہ طور پر اپنی عبادت گاہیں بنا لو, بس ان عبادت گاہوں کے اندر قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھو. ان چند گھروں کو اپنا مرکز بنا لو. تمہارے مشورے, تمہاری تنظیم سازی, تمہاری عبادت, تمہاری نمازیں, تمہاری آپس میں اخوت ان چند گھروں کے اندر ہونی چاہیے. تمہارا میل جول, رہنا سہنا سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. شروع میں جو لوگ سن چکے ہیں کونوا مع الصادقین, لوگوں تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ رہو. دیکھو نا یہ سچوں کے ساتھ رہنے کی کتنی بہترین تفسیر ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چند گھروں کو مخصوص کر کے ان گھروں کے اندر قبلہ رخ ہو کے عبادت کرو, توکل اور نماز. بس یہ 2 نکاتی حل پیش کیا اور ساتھ بشارت دے دی فرعون کی تباہی کی. ایک دفعہ میں نے نماز کے بعد, یہ جب میں سقوط طالبان ہوا تھا غالباً, تو میں نے امریکہ کے لیے بد دعا کروائی. تو ایک اہم کسی شخصیت نے کہا بس جی اب امریکہ کے میزائل میں کیڑے پڑ گئے. تو وہ شخصیت کو میں کہنا چاہتا ہوں کتنے کیڑے پڑ گئے ہیں. 60 ممالک کے میزائلوں میں اصلوں میں کیڑے پڑ چکے ہیں جناب. دعا کا اتنا اثر ہوتا ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیات الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. مولا تو نے مال دیا, دنیا کی آسائشیں دیں, زینتیں دیں,
تو مولا ان مال اور آسائشوں کے ذریعے یہ تو گمراہی پھیلا رہا ہے، لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے فرعون. ربنا طمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، یا اللہ ان کے مال کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائے. یہاں ربنا کا 3 مرتبہ تکرار ہے. یہ تکرار کو سمجھنا ہونا تو چھوٹا آدمی بڑے افسر کے سامنے جا کے سر 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 کہتا ہے نا، بس یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ربنا 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 طمس، کیا کہتے ہیں کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا طمس علی اموالہم. کتنی بڑی بات ہے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا. ربنا کی تکرار ہے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے سامنے. اس کے اندر اللہ کی کتنی عظمت پوشیدہ ہے. بہرحال دعا قبول کر لی گئی اور پھر آخر نتیجہ یہ نکلا، فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت تباہ و برباد ہو گیا اور کمزور سمجھی جانے والی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی اور دنیا کی امامت پر کے منصب پر فائز کر دیا. پھر جب اس کے اپنے حالات خراب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت سے معزول کر دیا. محمد رسول اللہ کی امت کو قیامت تک کے لیے امامت کے منصب پر فائز کر دیا. اللہ اس امامت کے منصب کو سنبھالنے اور اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. افطاری کیجیے گا، جب ٹائم ہو جائے اس وقت افطاری کیجیے گا. کل تک کے لیے خلیق الرحمن کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.